KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ میرا نام منور احمد ملک ہے اور میرا تعلق محمود آباد جہلم سے ہے، جو کہ جہلم شہر کے قریب بستی ہے۔ میری ابتدائی تعلیم وہیں سے ہے۔ FSc اور BSc بھی جہلم شہر سے ہے۔ ہاں، MSc میں نے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس سے 81-83 میں MSc فزکس کی، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالجوں میں، جس میں چکوال، جہلم، گجر خان، وہاں میں BSc FSc کو فزکس پڑھاتے 30 سال سروس کر کے اب ریٹائر ہو چکا ہوں، اور آج کل میں اسلام آباد میں مقیم بھی ہوں اور اسلام آباد میں ہی بزنس کر رہا ہوں، اور بزنس بھی میری اپنی ایجادات کا ہے اور اپنی ٹیکنالوجی جو میں نے ڈیولپ کی ہیں انہی کی مارکیٹنگ اور بزنس میں لگا ہوں۔ جی، میں پیدائشی احمدی تھا، میرے والد صاحب بھی پیدائشی احمدی تھے، اور یہ جو قادیانیت کہہ لیں، جس کو ہم احمدیت کہتے تھے، یہ 1891 میں جہلم شہر کے ایک مولوی صاحب تھے، برہان الدین صاحب، تو وہ قادیان گئے، انہوں نے وہاں سے جو کچھ دیکھا واپس آ کے انہوں نے اس کی تبلیغ کی، تو ہمارا پورا گاؤں اس وقت جو ہمارے بڑے تھے وہ سارے ان کے شاگرد تھے، لہذا انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی احمدی بنا لیا، اور ہمارے شاگرد جو تھے، یعنی ان کے جو شاگرد تھے، انہوں نے بھی تو کوئی تحقیق نہیں کی، اور اسی طرح وہ بس ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے کہ جو استاد نے کہا وہ ٹھیک ہی ہوگا، اور ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو کوئی پتہ ہو کہ دلائل کیا ہے، اس کی مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کیا ہے، اس کے ثبوت کیا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لہذا اس طرح ہمارے خاندان میں یا ہمارے پورے گاؤں میں یہ جماعت آ گئی 1900 کے شروع میں، اور اس کے بعد ہمارے دادا بھی وہ پیدائشی احمدی تھے اور ہمارے والد صاحب بھی پیدائشی احمدی تھے، میں بھی پیدائشی احمدی اور جماعت کا بڑا جنونی ورکر، اور اس کے بعد میں نے جماعت میں بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے، بہت زیادہ ٹائم دیا ہے، بہت زیادہ اپنی طرف سے خدمت کی ہے، اور یہاں تک کہ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو جو احمدی نوجوان تھے جن کو خدام الاحمدیہ کہتے تھے، ان کا میں قائد تھا، لیڈر تھا۔ پھر جماعت کی مختلف ایکٹیویٹیز میں اس طرح مصروف رہا کہ جو ان کی مجلس عاملہ ہوتی تھی اس میں کوئی نہ کوئی مین رول ہوتا میرا۔ لاہور میں بھی رہا، چکوال میں رہا تو ادھر چکوال کا نگران رہا جماعت کی طرف سے، اور پھر جہلم میں جب آیا تو میں نائب امیر جماعت ضلع جہلم تک پہنچا۔ تو جماعت میں میری مسلسل ایکٹیویٹیز اچھی خاصی، یعنی میں اگر سمجھتا ہوں کہ میری جو لائف ہے اس وقت تک کی، اس میں جو میجر ایکٹیویٹیز تھی وہ جماعت کے حوالے سے تھیں، حتیٰ کہ میں نے اپنی جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں وہ بھی پیچھے رکھ کے تو پریفر جو ہے وہ جماعت کی ایکٹیویٹی کو دیتا تھا۔ مرزا صاحب کی کتابیں ایک بہت بڑا ایک ایسا ثبوت ہیں کہ جو مرزا صاحب کو ہی انہی کتابوں سے ہی مرزا صاحب کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں وہ جماعت میں رہ نہیں سکتے۔ جب میں نے اپنی ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے بھی حیرانگی ہوئی، میں کیونکہ پیدائشی احمدی تھا، بڑی عقیدت تھی، چندے دیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو کوئی اس میں پہلے تو کوئی شک ہی نہیں تھا نا، لیکن جب کتابیں پڑھیں تو اس میں بہت سی چیزیں سامنے ایسی آئیں جو کہ پنچ کرتی ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ میں نے اس سلسلے میں سلطان محمود انور صاحب، ان سے میں نے سوالات کرنے شروع کیے تو وہ مجھے جواب نہ دیں۔ میں ملاقات کر رہا ہوں اور ان سے میں نے کہا، سر وہ میں نے آپ کو خط لکھے تھے، اس میں یہ سوال کیے تھے، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا، اچھا یار چپ کر، وہ ملک صاحب کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑے اور رہنے دیں، جس سے میرا پھر شک جو ہے نا مزید پختہ ہوتے گئے۔ میں نے نوٹ کیا بہت سی باتوں کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں،
میں اس وقت کیونکہ احمدی تھا اور میں تبلیغ کیا کرتا تھا، بہت سے سوالوں کی ضرورت تھی اس کا جواب ملے، وہ ہمارے پاس جواب نہ آئے۔ جب یہ باتیں اپنی مقامی جماعت میں کچھ ہلکی پھلکی ڈسکشن ہوئی تو دیکھا جماعت میں تو نظام جو چل رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی منظم جماعت ہے، تو پتہ چلا کہ ادھر تو کوئی نظام بھی نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، بس جو مرزا صاحب کی فیملی کہتی ہے اس حساب سے نظام چل رہا ہے۔ جب ہم نے کوئی بات کی کہ یہ آپ کے نظام میں یہ دیکھیں جی قانون یہ کہتا ہے، آپ کا قواعد و ضوابط جو لکھے ہوئے ہیں ان کے انجمن کے کہ یہ کہتے ہیں، تو پتہ چلا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ نظام جو ہے اس میں تو چندے کو اہمیت ہے، باقی کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف چندہ کلیکٹ کرنا ہے، چندے کا طریقہ۔ اور یہ ماننے والی بات ہے کہ یہ چندہ میں بڑے ماہر ہیں، اور اگر کسی احمدی نے چندہ نہیں دیا تو وہ احمدی نہیں رہ سکتا، وہ باقی مذہبی یا جو بھی ان کی ادایات ہیں ان پہ بے شک عمل نہ کرے، چندہ دے سب ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ایسی تھیں جس پہ پھر وہ کوئی ایسے سوال اٹھنے شروع ہو گئے جس میں بے چینی ہوئی، اور جب مقامی جماعت نے دیکھا کہ یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے ہمارے خلاف محاذ بنا دیا، اور محاذ اتنا بنا کہ وہ بات بڑھتے بڑھتے مقدموں تک پہنچ گئی۔ ان کا ایک قبضہ گروپ، ڈانگ مار گروپ، اس کو انہوں نے ہمارے پیچھے لگا دیا، انہوں نے ایکچولی ہم پہ مقدمے بنا دیے، اور وہ مقدمے ایسے بنے کہ گو ہم سارے جیت گئے لیکن وہ ہار گئے اس سینس میں، ایک تو مقدمے ہارے، دوسرے اس سینس میں ہار گئے کہ پھر جماعت کا جو حشر ہوا اس کے بعد وہ بہت برا ہوا۔ اللہ نے فضل کیا، میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ، میرے بھائی، میرے والد صاحب، ہم 13 بندے 99 میں اعلان کر کے باقاعدہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ نے ہم پہ اتنے فضل کیے کہ اس کو میں اگر گننا شروع کروں تو وہ گننا مشکل ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کوشش جاری رکھی، اور کوئی 6 بندوں کی فیملی تھوڑے عرصے میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہمارے دیگر رشتہ دار تھے جن میں بچے پڑھتے پڑھتے کوئی MBBS ڈاکٹر بن گیا، کوئی MPhil کر گیا، کوئی MA کر گیا، کوئی، تو اللہ کے فضل سے انہوں نے خود ریسرچ کر کے، خود اپنے آپ کو تبلیغ کر کے تو ایک ماحول ایسا بنا لیا کہ پھر اکٹھے کوئی 13-14 بندے ایک بار پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اس میں میرے بھائی بھی تھے، اس میں میری بیگم کی طرف سے رشتہ دار تھے، اور سارے مطلب ویل ایجوکیٹڈ، تو یہ سارے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ تو اب ہمارے خاندان جو ہے تقریباً سارا وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جو قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں، ان کا جو ایک بہت بڑا سلوگن ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نان۔ اب ایکچولی کیا ہے، وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ حقیقت میں وہ ہیٹڈ فار آل، لو فار نن۔ جب ہم مسلمان ہوئے تو ہمارے خلاف اچھا خاصا محاذ بنا، مقدمے بھی بنے، اور ہمارے خلاف پورا بائیکاٹ کروایا گیا، سوشل بائیکاٹ۔ اور یہ بائیکاٹ 6 مہینے، سال نہیں، 20 سال سے بائیکاٹ جاری ہے۔ آج بھی ہمارے وہ پرانے رشتہ دار جو ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، جن کے ساتھ ہم اکٹھے رہا کرتے تھے، آج بھی وہ ہم سے ناراض ہیں۔ آج بھی وہ ان سے ملیں تو اگر کوئی مجبوراً بولنا بھی پڑ جائے تو وہ ناراضگی کے انداز میں بولیں گے۔ تو بائیکاٹ کروایا۔ میں ایسے قادیانیوں کو جو پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ مرزا صاحب نے جو کلیم کیے، امام مہدی کا بھی دعویٰ تھا، مسیح موعود کا بھی تھا، امتی نبی کا بھی تھا، اور بہت سے دعوے تھے، اور ان کا یہ بھی کلیم تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی تھی اور آئندہ آنے والے امام مہدی کے حوالے سے بتایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس تک پہنچنا
برف پوش چوٹیوں پر سے گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو آپ نے وہاں پہنچنا اور میرا سلام کہنا ہے. یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ امام مہدی ہیں. تو میں ان نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور تو کریں کہ مرزا صاحب جب فوت ہوئے تو ان کو تو پورے اپنے علاقے میں ہندوستان میں 1% بندہ بھی ماننے والا نہیں تھا. وہ تو آئے تھے بقول ان کے، وہ تو آئے تھے پوری دنیا کے لیے. تو پوری دنیا تو دور کی بات، ان کا اپنا جو ملک تھا ہندوستان، اس میں سے بھی 1% نے بھی ان کو نہیں مانا. اور اگر ہم صرف پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بھی ان کو 1% نے نہیں مانا. اور پھر جب آج 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان کو فوت ہوئے بھی، تو آج بھی پوری دنیا چھوڑیں، صرف ہندوستان کی بات کر لیں، پاکستان ہندوستان کی بات کر لیں، آج بھی 1% بھی بندہ ان کو نہیں مان رہا. تو آپ کو تو خود سوچ لینا چاہیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پیش گوئی کریں کہ جو دنیا سے بالکل ناکام لوٹ جائے اور اس کو ماننے والا 1% بھی نہ ہو اور کوئی انقلاب برپا نہ کر سکے، اس کے بارے میں وہ پیش گوئی کریں گے. یہ تو ان کی طرف پیش گوئی کو منسوب کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ جی انہوں نے ان کے لیے یہ پیش گوئی کی تھی. جب میں کنورشن کے مراحل میں تھا کہ میں ادھر سے فارغ ہو کے دوسری طرف آنا چاہ رہا تھا، اس دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں صبح مارننگ واک کر کے گھر آیا تو میں بیڈ کے اوپر بیٹھا، ٹانگیں نیچے لیٹے رکھ کے تو لیٹ گیا ویسے ریسٹ کرنے کے لیے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مشرق کی طرف سے کوئی 30 ڈگری اینگل پہ سورج کی روشنی درختوں میں سے چھن چھن کرتی آ رہی ہے اور میرے سینے پہ وہ پڑ رہی ہے اور ادھر درختوں کے پتے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے سفید روشنی میرے سینے کو روشن کر رہی ہے اور میں کوئی سو نہیں رہا، میں جاگ رہا ہوں. اور یہ میں اپنے بھتیجوں کا نام لیتا ہوں کہ وہ توصیف کی مجھے آواز آ رہی ہے، باہر وہ کھیل رہا ہے، اور فلاں کی آواز آ رہی ہے، اس طرح میں نام لیتا ہوں کچھ ایک دو. تو میری بیگم کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ میں جاگ رہا ہوں فلاں کی آواز آ رہی ہے. تو میں جاگ گیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھے علم اور معرفت میں ترقی دے گا. تو اب اس میں سوال تھا کہ علم تو میں نے MSc کی ہوئی تھی، تو معرفت کیا ہے؟ تو اس کا جواب مجھے ایسا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انوینشنز کی، انوویشنز کی اور نئی ٹیکنالوجی کی مجھ پہ بارش کر دی. اور آج اللہ کے فضل سے پاکستان میں سب سے زیادہ انوینشنز، انوویشن کا کلیم کرنے والا میں بندہ ہوں. کوئی اور اتنی انوینشن والا نہیں. آپ نوٹ کریں کہ صرف PCSIR لیبارٹری نے ایک سال میں میری 31 انوینشنز کو پیٹنٹ کے لیے رجسٹر کروایا، جبکہ پورے پاکستان میں سے ٹوٹل 42 تھیں اور 31 اس میں سے میری. تو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ سب کچھ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اب میری تو زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں مسلمان قوم کے لیے کوئی ایسا کام کروں، ان کی خدمت کروں، کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ جو سب کے لیے فلاح اور ترقی کا باعث بنے. اور اس کے لیے میں کوشاں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا کہ میں مسلمانوں کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکوں.